اور پھر تاکیدی لہجے میں فرمایا اٹھو اور ان کو تم روکو، اٹھو اب تم ان کو روکو۔ تو میں نے جب مقالت حکمت کا مطالعہ کیا تو میرا وجدان اس جگہ پہ پہنچا کہ وہ جو ایوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باوائے حضور کو دکھائے گئے تھے نا، وہ کوئی عام نہیں تھے، اور وہ بھی نہیں تھے کہ نمازیں چھوڑی جا رہی تھی، نہ روزے چھوڑے جا رہے تھے، نہ نوافل چھوڑے جا رہے تھے، یہ سب کچھ موجود تھا۔ اس سے پہلے آپ کو میں علامہ اقبال کی بارگاہ کی طرف جو آپ نے ایک استغاثہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس سے مزید واضح ہو جائے گا کہ وہ جو ملت شکن ایوب تھے، عیب تھے جن میں امت مبتلا ہو چکی تھی، وہ کیا تھے۔ اس سے پہلے علامہ اقبال 1920 میں تقریباً آپ نے اس نظم کو لکھا، اور یہ بظاہر نظم تھی اہل علم کے لیے، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک التجا تھی، ایک استغاثہ تھا، جس میں آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ایسا کی، لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ اور اگلے جملے میں فرمایا 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، یہ مردان خدا جو ان کے میخانے تھے وہ بند ہیں، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، امت کی حالت زار پہ غور کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی، علم خالی نیام لے کے پھر رہا ہے، تلوار ہے ہی نہیں بیچ میں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی۔ اور اینڈ پر آپ پھر فریاد کی حد کر دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ کر، کہ تیرے پیمانے میں ہے میں تمام ایسا کی۔ کہ آپ کی بارگاہ میں کمی کون سی ہے؟ یہ میخانے کیوں بند ہو گئے؟ یہ رند کدھر جائیں؟ یہ نوجوان نسل کدھر جائے؟ ایک نوجوان نے کلاس میں اکاؤنٹنگ کی کلاس پڑھتے ہوئے ربیع الاول کا موسم آیا تو اس نے ایک سوال کیا، کہتے ہیں سر یہ میلاد منانا چاہیے؟ تو میں نے کہا بیٹا تیرے یہ نوخیز دماغ کو کس نے اس طرف لگا دیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نوجوان جو ہے ملت کی آبرو جو ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تیرا سوال یہ ہو کہ عشق و رقت جذب و مستی مجھے کہاں سے نصیب ہو، میں کس بندہ خدا کی صحبت میں جاؤں تو مجھے زندگی کا مقصود حاصل ہو جائے۔ سوال تو تیرا یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوال تجھے کس ممبر سے مل گیا؟ یہ سوال تجھے کس نے سمجھا دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوجوان شمع رسالت کے پروانے کی حالت تیری ہوتی۔ ایک صحابی گزرے ہیں، بچپن میں یتیم ہو گئے، اور یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا بھی انہی لوگوں کا ورثہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ صرف خالی ہاتھ یتیم کے سر پہ پھیرے نا تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ہیں، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یتیم ہو گئے، چچا نے پالا، بڑے ناز سے ویسے پالا، بچپن میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی نصیب ہو گئی، سرکار کی محبت قلب میں سرایت کر گئی۔ اب آقا کی بارگاہ میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ جب چچا کو پتا چلا کہ اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے تو اس نے برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ ماں بھی ناراض ہی تھی کہ باپ دادا کا دین تو نے کیوں چھوڑنا تھا،
لیکن ممتا تھی، جاتے وقت ایک چادر دے دی اور 2 اس کے حصے کر دیے، ایک سے 70 ڈانپ لیا اور ایک اوپر لے لی۔ اس کے بعد وہ شمع رسالت کا پروانہ، اس کا عمل صرف ایک تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدا پہ پڑا رہتا تھا اور ذکر بالجہر کرتا تھا۔ حدیث میں آیا ذکر بالجہر کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاکار ہے، یہ دکھلاوا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں عمر، یہ اوابین میں سے ہے۔ فرمایا کہ یہ اوابین میں سے ہے، یہ تو اللہ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرنے والا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک غزوہ تبوک میں ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا اس نوجوان لڑکے کا، تو ہم نے دیکھا ایک رات کے قبرستان میں روشنی ہے، چراغ جل رہا ہے، اور جب اس روشنی کی طرف گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قبر مبارک میں اترے ہوئے تھے، قبر میں اترے ہوئے تھے، اور قبر میں اتر کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو چراغ قبرستان میں جلتے دیکھا تو آگے جا کے جو سما دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس نوجوان غلام کی قبر میں اترے ہوئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے اپنے بھائی کی لاش کو مجھے پکڑا دو، اپنے بھائی کی میت کو مجھے پکڑا دو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس روز میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی، کاش آج اس کی جگہ یہ میت میری ہوتی، کاش اس کی جگہ پہ آج یہ میت میری ہوتی، یہ ان کی نہ ہوتی، اور مجھے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے فرما رہے ہوتے کہ اپنے بھائی کی لاش کو مجھے پکڑا دو۔ اور جب تدفین ہو گئی تو قبر مبارک پر کھڑے ہو کر اپنے اس دیوانے کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے اس بندے پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو۔ تو اس نوجوان کو کہا میں نے کہ تیرا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو بھی اوابین بننے کا رستے تلاش کرتا، ان مردان حق کی بارگاہ، ان کی صحبت کے لیے فکر مند رہتا، تیرے یہ نوخیز دماغ کو یہ سوال کس نے دے دی؟ تو ظاہر ہے اسی منبر سے ملا۔ بابا حضور نے اس بارگاہ میں جب اقبال صاحب کا یہ میں نے استغاثہ آپ کے سامنے رکھا، یہ اصل میں بابا حضور کو عالم رویا میں آپ تشریف لائے اور ملے بھی اور نذرانہ بھی پیش کیا، اور وہاں پہ آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں آپ کے دور میں ہوتا تو میں بال جبریل میں آپ کا تذکرہ کرتا اور کر بھی دیا۔ اور سکھے کی میں یہ جو ہے نا آپ کی ملاقات ہوئی، اور بابا حضور نے فرمایا کہ مجھے 200 روپیہ نذرانہ بھی پیش کیا، اور کہا کہ مجھے پتہ آپ کسی سے نہیں لیتے لیکن میرا قبول فرمائے، میرا آپ مجھے پتہ کسی میر و سلطان کو تو منہ نہیں لگاتے لیکن میرا یہ محبت بھرا نذرانہ قبول فرمائے۔ تو یہ استغاثہ تھا، یہ صدائیں تھی اس مرد حق کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میری مینہ غزل میں تھی ذرا سی باقی، میری مینہ غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے حرام ہے ساقی۔ تو اب میخانے بند ہیں، یہ کدھر جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان میخانوں کا آغاز فرمائیں، 300 سال سے ہند میں بند ہے۔ تو پھر دشت کلیر کا یہ مسافر آتا ہے اور میرے بابا حضور کا انتخاب ہوتا ہے۔